اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث شریف حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں ایک دن ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ اچانک نہایت سفید لباس اور انتہائی سیاہ بالوں والا ایک شخص حاضر خدمت ہوا۔ اس پر نہ تو سفر کے آثار دکھائی دے رہے تھے اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہو کر بیٹھ گیا کہ اس نے اپنے گھٹنے آپ کے مبارک گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ زانوں پر رکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں تعجب ہوا کہ سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی۔ پھر عرض کی، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ اللہ پاک، اس کے فرشتے اور اس کے کتابیں، اس کے رسولوں، آخرت اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر عرض کی، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم اللہ پاک کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے عرض کی، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں۔ ارشاد فرمایا، جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ عرض کی، پھر قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ ارشاد فرمایا، باندھی یعنی غلام عورت اپنے مالک کو ہینپے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، بہرانہ جسم، مفلس، بکریاں چرانے والے بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر وہ شخص چلا گیا، میں کچھ دیر ٹہر رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اشارہ فرمایا، اے عمر، جانتے ہو وہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اتنا سا کہہ کر میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔